الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اب تک ہم نے 7 شرائط کا یا 7 شرطوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں. آج 8ویں اور آخری شرط کا ذکر کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کی 8ویں شرط کیا ہے جس سے لا الہ الا اللہ کا اقرار مکمل ہوتا ہے. تو 8ویں شرط یہ ہے الکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس بھی شکل میں، جس بھی بہانے سے، ان سب کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی 8ویں اور آخری شرط. اگر انکار نہیں ہوگا تو لا الہ الا اللہ کا کہنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا. دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے گا. 2 باتیں ہو گئی نا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے انکار ہے، جو انکار کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے گا، یہ ہو گیا اقرار. تو انکار اور اقرار کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. اور مضبوط کڑا ہم نے کیا بتایا تھا؟ لا الہ الا اللہ، جس کی تفسیر مفسرین نے، صحابہ کرام نے کیا کی؟ العروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑا پہن لیا، تھام لیا اس نے، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انکار کا ذکر فرمایا ہے، تو بغیر انکار کے اقرار کام نہیں دے گا. اسی طرح آپ دیکھیے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وکفر، اور انکار کیا، بما یعبد من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا، حرم مالہ و دمہ، تو اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہے، یعنی کوئی کسی کو خون نہیں کر سکتا ایسے کہنے والے. تو یہ 2 باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے 8ویں اور آخری شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام کی جانے والی عبادتوں کا یا چیزوں کا انکار کیا جائے. اب آیت کریمہ میں آیا تھا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کو سمجھ لیں آپ تو بہت اچھا ہوگا کہ جو طاغوت کا انکار کرے. تو طاغوت کسے کہتے ہیں یہ بھی تو جاننا ضروری ہے، تبھی تو انکار کر سکے گا. جب تک طاغوت کو انسان پہچانے گا نہیں تو کیسے اس کا انکار کرے گا، کیسے اس کی مخالفت کرے گا. تو طاغوت بہت سارے ہیں، طاغوت بہت سارے ہیں، طاغوت طاغوت بہت سارے ہیں، لیکن اس میں 5 سر فہرست ہیں. ان 5 کو اگر پہچان لیں گے تو انشاءاللہ طاغوت سے بچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے اس میں طاغوت جو سر فہرست ہے وہ ہے ابلیس. ابلیس کا انکار کرنا، ابلیس کی مخالفت کرنا، ٹھیک ہے، شیطان ابلیس سب سے پہلا طاغوت. دوسرا ہر وہ شخص کہ جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جا رہی ہے اور وہ راضی ہے، اس کا بھی انکار کرنا. دوسرا کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کی اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جا رہی ہے اور وہ راضی بھی ہے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ دوسرا طاغوت ہے. تیسرا طاغوت کون ہے؟ جو اپنے نفس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، آئیے میری عبادت کیجیے، مجھے سجدے کیجیے، مجھے رکوع کیجیے، مجھ سے مانگے، یہ تیسرا طاغوت ہے. چوتھا طاغوت جو علم غیب کا دعویٰ کرے یا غیب کی باتوں میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ یہ ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، غیب کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کا وہ بغیر کسی دلیل کے دعویٰ کرے، اس کو طاغوت کا، اس کا بھی انکار ضروری ہے. اس میں سارے عقائد جو آتے ہیں، نجومی، کاہن، عراف، زاہد، سب آتے ہیں. اور آخری جو ہے وہ ہے کہ جو آخری ذہن سے نکل گیا میرے، آخری طاغوت جس کو طاغوت کہا جاتا ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ
اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ فیصلے کرے وہ طاغوت ہے۔ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے، جو قانون نازل کیا ہے، اس قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ اسی میں یہ کفریہ نظام بھی آتا ہے جس کے ماتحت ہم رہ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ طاغوتی نظام ہے، کیونکہ اس میں شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے ہر وہ شخص یا ہر وہ حکومت جو اللہ کے فیصلے، نازل کردہ فیصلے کے برخلاف فیصلے کرتی ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ تو ان 5 طاغوت کو یاد رکھو۔ ابلیس، دوسرا ہر وہ جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کیجیے اور وہ راضی ہے، یہ بھی یاد رکھیے وہ راضی ہے تو وہ طاغوت میں آتا ہے۔ اسی طرح جو اپنے نفس کی عبادت کی طرف بلائے کہ میری عبادت کرو تو وہ بھی طاغوت ہے۔ اسی طرح علم غیب میں تو کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اور جو اللہ کے فیصلے کے علاوہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے برخلاف فیصلہ کرے، اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ تو اسی میں کہا گیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا، ان تمام چیزیں، اور بھی بہت سارے طاغوت ہیں لیکن یہ 5 اس میں سب آ جاتے ہیں۔ تو اس کا انکار اور اللہ کا اقرار، اللہ پر ایمان، تبھی یہ واقعی میں لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے۔ تو یہ 8ویں شرط آپ اس کو یاد رکھیں اور اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جتنے شرائط لا الہ الا اللہ کے پڑھے ہیں، سنے ہیں، سمجھے ہیں، اسے یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور غور کرنے کے بعد ان تمام شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔